بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال قلب الكبير شابا في اثنين في حب الدنيا وطول الأمل متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کل بھی اس مضمون کی حدیث گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں میں جوان رہتا ہے، دو چیزوں میں یعنی قوی رہتا ہے۔ ایک تو دنیا کی محبت میں، اور دوسرا لمبی لمبی آرزوؤں میں، اور یہ دونوں چیزیں مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا۔ دنیا کی محبت یہ انسان کو موت سے متنفر رکھتی ہے، اور انسان اس کی وجہ سے موت کو عزیز رکھتا نہیں۔ ورنہ جیسے مومن آدمی دنیا میں رہتے ہوئے ایک نماز پڑھ کے اس کا دل پھر لٹکا رہتا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ کب ہوگا اذان ہوگی دوبارہ مسجد میں جاؤں گا۔ ایسا مومن آدمی دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اس کی چاہت ہوتی ہے کہ میری ملاقات ہو جائے میرے رب سے، اور یہ دین پہ عمل اور اللہ کی اطاعت کا اثر ہوتا ہے کہ ایسے آدمی کی چاہت ہوتی ہے رب سے ملاقات۔ تو ایک تو دنیا کی محبت اس کے نزدیک موت کو کیا کر دیتی ہے، قابل نفرت چیز بنا دیتی ہے، عزیز نہیں رکھتی۔ اور آرزوؤں کا لمبا ہونا، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ ایک تو آدمی نیک عمل میں تاخیر کرتا ہے، نیک عمل میں تاخیر کرتا، کر لوں گا، کیونکہ وہ دنیاوی آرزوؤں میں رہتا ہے، دنیاوی منصوبوں میں لگا رہتا ہے، مصروف رہتا ہے۔ اور دوسرا پھر نیک عمل کرے بھی تو اس میں کوتاہی کرتا ہے، جیسے کرنے کا حق ہے اس طرح کرتا نہیں ہے۔ یہ نقصان ہے دنیا کی محبت کی اور آرزوئیں لمبی ہونے کی۔ اور اگلی جو حدیث ہے وہ تو اور بھی زیادہ ہم جیسوں کے لیے خطرناک ہے۔ کیا ہے؟ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا آدمی نے اس آدمی کا عذر ختم کر دیا، اس کو قیامت کے دن عذر کرنے کا موقع اس کے واسطے نہیں چھوڑا، جس کو اللہ تبارک و تعالی اتنی مہلت دے دیتا ہے کہ 60 سال تک اسے پہنچا دیتا۔ یعنی 60 سال سے پہلے وہ تو جوانی میں کہہ سکتا تھا کہ ابھی وقت ہے، بوڑھا ہو کر توبہ کر لوں گا، لیکن جب بوڑھا ہو جائے پھر اس کے پاس کون سا وقت ہے کہ اس کے بعد وہ توبہ کرے گا۔ یہ جو زندگی کا آخری سٹیج ہے، اس پہ پہنچ کے بھی اگر کوئی رب کی طرف رجوع نہیں کرتا اور توبہ نہیں کرتا اور اسی طرح گناہوں میں لگا رہتا ہے، اللہ کی بغاوت نافرمانی میں لگا رہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا عذر پیش کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی کہے گا بھئی زندگی کے آخری سٹیج تک میں نے تجھے پہنچا دیا تھا اور تو ایسا بدبخت تھا، وہاں تیرے پاس تجھے ڈرانے کے لیے کئی چیزیں آئی تھی، تیرے گھر پوتا بھی آیا تھا، تیرے بال میں سفید بال بھی پیدا ہو گئے تھے، سفید ریشی بھی آ گئی تھی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کس چیز کی علامت تھی اور وارننگ تھی کہ اب دنیا سے جانے والا ہے۔ اور بہرحال یہاں تو حدیث میں صراحت کے ساتھ 60 سال کا عرصہ آیا ہے کہ جو 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کے باوجود بھی گناہوں سے باز نہ آ جائے اور اللہ کی بغاوت سے باز نہ آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کر لے اور عبادات میں نہ لگ جائے، رب کو راضی کرنے میں، آخرت کو بنانے میں، یہ وہ بدبخت آدمی ہے کہ اس کے پاس کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر کا موقع نہیں ہوگا، کوئی عذر کا۔
اور پھر یہ وہ بدبخت ہوگا کہ جسے پکڑا جائے گا اور جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو پھر ظاہر ہے جو 60 سال سے آگے جائے، 70 سال تک جائے، جو 80 سال تک جائے، اور اس کے باوجود وہ اللہ کا باغی ہو، اور پھر ہر لحاظ سے باغی ہو، شکل و صورت کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، اور غبی شادی کے اعتبار سے، تجارت معاملات کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، رشتہ کاٹنے کے اعتبار سے، مطلب ہر حال ہر اعتبار سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی ہو، اور عمر اس کی 70 سال ہے اور عمر اس کی 80 سال ہے، تو پھر ظاہر ہے اس بدبخت کے پاس اور ایسے محروم شخص کے پاس پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کون سا عذر کو پیش کرنے کا موقع ہوگا۔ حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی، چاہے اس کے بعد وہی حدیث آئے یا ایک دو حدیثوں کے بعد 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی، اتنی عمریں عموماً میری امت کی ہوں گی۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن موت کی شرح کتنی بڑھ رہی ہے، اور ظاہر ہے اتنی ہی عمر میں لوگ جا رہے ہیں عموماً اتنی عمر میں، تو ظاہر ہے تو اس عمر کو پہنچ جائے اور پھر وہ دیندار نہ ہو، وہ نیکی کرنے والا نہ ہو، وہ گناہ میں مبتلا ہو، تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر اس کے سامنے نہیں ہوگا، اور پھر ظاہر ہے ایک ہی اس کا انجام ہوگا، ایک ہی کہ اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو پکڑ کے پھینک دو جہنم میں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر جو بڑی عمر کے ہیں ان کو تو پھر اگر پہلے نہیں یہ حدیث سن کے کچھ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور نیکی کی طرف آنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے گناہوں کو تم گناہ نہیں سمجھتے، غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے، آنکھ کی حفاظت نہ کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے، ایسے ہی کینہ، حسد یہ آج کس کے دل میں نہیں ہے، اور زبان سے کسی کو زخمی کرنا۔ حالانکہ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ تیر و تلوار کا زخم تو جلد ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے جو زخمی ہو جائے وہ زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس سے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ آدمی مسلمان کہلانے کا لائق نہیں جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے، اور یہاں زبان کی بات پہلے کی ہے اور ہاتھ کی بات بعد میں، اس لیے کہ زبان ہاتھ کے مقابلے میں زیادہ چلتی ہے اور پہلے چلتی ہے، پہلے زبان چلتی ہے اور جو ہے اس کے بعد پھر ہاتھ، اور پھر یہ کہ زبان کے مقابلے میں ہاتھ کی نوبت کم آتی ہے، لیکن زبان تو چلتی جیسے ہم بڑے فخر سے کرتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اس نے مجھے ایک گالی دی تو میں نے 10 گالیاں دی اور خاموش کر دیا اس کو، تو یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ اللہ تبارک کو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا۔ اللهم إنا نعوذ بك من فتن المحيا والممات۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ٹوٹا پھوٹا سننا اور سنانا اور ٹوٹی ہوئی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس میں جو اجر و ثواب آپ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر 100% اخلاص کے ساتھ 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کہ اس کے بعد پھر کبھی پکڑ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کو قرض سے نجات دے دے، خصوصاً درس والے ساتھیوں میں سے یا ان کے متعلقین رشتہ داروں گھر والوں اولاد میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مقروض ہے تو ان کو ان مصیبتوں سے نجات دے دے۔ تبارک و تعالیٰ میں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا، آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے
جنت الفردوس کی شکل میں نصیب فرما، اور آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما، ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، جزاكم الله خيرا۔